اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ تھوڑا مجلس کا اسٹائل نہیں ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مولا کا کچھ کلام پیش کیا جائے، زیارت جامعہ کی کچھ عبارات کی توضیح کی جائے. یہ وہ جامعہ، یہ زیارت ہے جو امام ہادی نے معرفت کرائی ہے، ہمیں ہمارے لیے نقل کی ہے، ایک طرح سے امامت کا تعارف کرایا ہے. تو اپنی اس محبت کی خاطر امام سے اس ناچیز کی اس کو برداشت کیجیے گا کہ شاید مجلس کا اسٹائل نہ ہو، تھوڑا اسٹائل تبدیل ہو جائے. اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو ایک بلند صلوات ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے، ہماری بحث جو اوور آل چل رہی ہے وہ انسان کی شناخت کے بارے میں ہے. وہاں سے جب ہم انسان کی شناخت سے آگے آئے تو ہم نے کہا ہم دیکھیں کہ خدا کو شناخت کریں، کیونکہ خدا کی طرف توجہ ہمارے حجاب کو برطرف کرے گی. لیکن یہاں پر ایک پرابلم آ گئی، خدا کی شناخت ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی، انڈائریکٹلی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس کے تھرو ہوتی ہے وہ ائمہ ہیں، اہل بیت ہیں. پھر ہم آئے، ہم نے دیکھا کہ ائمہ کا کیا مقام ہے، ان کی خلقت کتنی اہم ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام موجودات کے لیے ہے. ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے یہ دیکھا کہ ملائکہ بھی ائمہ کی خلقت کے محتاج ہیں. یعنی ملائکہ بھی خدا کو شناخت نہیں کر سکتے تھے اگر ائمہ نہ ہوتے، اگر اہل بیت نہ ہوتے. اور ہم نے اس کو ثابت کیا احادیث کی روشنی میں. اس کے بعد ہمیں کچھ احادیث ایسی نظر آئیں جس میں یہ تھا کہ اگر ائمہ نہ ہوتے یا اگر امام کا وجود نہ ہو، حجت کا وجود نہ ہو، تو یہ زمین اپنے تمام اہل کے ساتھ ختم ہو جائے، غرق ہو جائے. پھر ہم نے اس کو ثابت کیا احادیث کی مدد سے اور ہماری الیکٹریسٹی کی مثال سے. یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ اگر یہ ٹرانسفارمر ہٹا دیے جائیں تو وہ جنریٹنگ اسٹیشن اس کا وجود اتنا ہائی ہے
کہ وہ کیا کرے گا کہ آپ کے تمام اپلائنسز کو جلا دے گا. نہ صرف اپلائنسز جل جائیں گے بلکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز بھی جل جائیں گی. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف تمام موجودات فنا ہو جائیں گے بلکہ وہ موجودات جس ظرف میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ آئمہ کی اہمیت کیا ہے. لیکن کیا شناخت تمام ہو گئی؟ شناخت تمام نہیں ہوئی، اور شناخت کو تمام بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان میں اتنی قوت نہیں کہ امام کو شناخت کر سکے. عرض کیا تھا فضیلت کو شناخت کرنے کے لیے فضیلت آنی چاہیے. جس میں کوئی فضیلت نہ ہو وہ دوسری فضیلت کو شناخت نہیں کر سکتا. جب ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ہمیں اپنے جیسے نظر آئیں گے. جب یہ الیکٹریکل اپلائنس اس سمت سے ٹرانسفارمر کو دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا یہ کچھ جیسا وولٹیج والا ڈیوائس ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف اس کا کیا حال ہے، اس کے پشت پر کیا حال ہے. تو فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ فضیلتیں ہونی چاہیے. اور بہت سادہ مثال آپ کے سامنے دی تھی کہ اگر آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں اور کسی بوڑھے ان پڑھ آدمی سے بولیے، جا کے اپنا تعارف کرائیں کہ میں پی ایچ ڈی ہوں فزکس میں، تو کہے گا یہ فزکس کیا ہوتی ہے، یہ پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے. آپ کہیں گے ڈاکٹریٹ، کہے گا اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں آپ. اس کو سمجھ میں جب تک نہیں آئے گا جب تک اس کو خود کوئی علم نہ ہو. تو فضیلت کو سمجھنے کے لیے فضیلت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ فضیلت کسی میں نہیں ہے. بس یہاں مجبور ہے کہ امام خود آئیں اور اپنا تعارف کرائیں، امام خود کہیں کہ میں کون ہوں. دیکھیے یہ موضوع بہت اہم ہے ہمارے لیے. اس شناخت کی وجہ سے آئمہ پہ جو ظلم ہوئے وہ آپ اس کے گواہ ہیں. اول روز سے جو ظلم ہونا شروع ہوئے، پہلے الزام لگتا تھا پیغمبر اکرم پر کہ یہ نبی ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے. یہی آیت ہے قرآن کی کہ کیوں ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد کہا یہ امام علی یہ کیسا امام ہے، یہ تو مسکراتا بھی ہے، یہ تو ہنستا بھی ہے، یہ تو ینگ ہے، یہ کیسا امام ہو سکتا ہے. اچھا معافی کے ساتھ ہم نے بھی امامت کو محدود کر دیا خلافت تک. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امامت یعنی خلافت، امامت یعنی خلافت. آپ دیکھیے کہ خود امام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اشتباہ کیا. امام حسن کے ساتھ کیا ہوا، امام علی کے ساتھ کیا ہوا. امام علی کی اپنی فوج میں خوارج، دیکھیے اس وقت تک شیعہ سنی کی لائن کیا ڈرا نہیں ہوئی تھی. خوارج دنیا طلب نہیں تھے، خوارج دیندار تھے لیکن امام کو نہیں پہچانتے تھے. ایک چیز کے قائل ہو گئے، کس کے؟ قرآن کے تقدس کے. ان کی سمجھ میں آ گیا قرآن بہت مقدس ہے. ادھر معاویہ کی فوج نے نیزوں پر قرآن کے پرچے لٹکائے اور ان کے دل ہل گئے کیونکہ امام کو نہیں پہچانتے تھے، امام کی شناخت نہیں رکھتے تھے. تلواریں نکال کر آ گئے امام کے سامنے. یہ امام کی فوج کے آدمی ہیں. ابھی 1 یا 2 دن نہیں لڑے یہ امام کے ساتھ. یہ صفین کی جنگ بہت مہینوں جاری رہی ہے، یہ 1 یا 2 دن کا ساتھ نہیں ہے. اور امام کی تمام کمالات بھی دیکھ چکے ہیں سامنے. اس کے باوجود امام کو نہیں شناخت کرتے. آ جاتے ہیں تلواریں نکال کر. قرآن نیزوں پر آ گیا، لڑائی رکوا دیجئے. امام کہتے ہیں میں قرآن ناطق ہوں. کہتے ہیں کیا قرآن ناطق کیا ہوتا ہے؟ آپ لڑائی رکوائیے ورنہ ہم آپ کے خیمے پہ حملہ کر دیں گے. مالک اشتر کو واپس بلائیے. امام یہاں مجبور ہو جاتے ہیں. امام کا کام اس ظاہر دنیا میں، عادی دنیا میں ہم جیسے لوگوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. معجزات نہیں دکھانا امام نے یہاں پر. کیوں؟ امام گائیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ اپنے معجزات کے ذریعے چیزوں کو حل کر دیں گے تو ہم جیسے لوگوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بات آگے بڑھتی ہے. امام کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. خود نماز اور روزے پڑھنے والا شخص اٹھاتا ہے اور کیا کہتے ہیں امام کو شہید کر دیتا ہے، کیونکہ کیوں؟ معرفت نہیں رکھتا امام کی. عالم یہ ہے کہ امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں مکہ میں، کوفہ میں.
ایک قرآن کی بڑی دل ایسی پیاری آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے، پیر رک جاتے ہیں صحابی کے، مولا کتنا خوبصورت کیا کہتے ہیں آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے. امام کہتے ہیں بڑھتے رہو آگے. دیکھیے ہم غلط مطلب نہ لیں، ہم قرآن کے خلاف نہیں ہیں، قرآن و عطرت تو ہمارے امام اسی کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن جو غلط مطلب لے رہا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں آگے بڑھتے رہو. جنگ نہروان ہوتی ہے، یہی صحابی ساتھ ہوتا ہے، کہتا آؤ دیکھو ایک لاشا پلٹتے ہیں، جانتے ہو اس کو کون ہے؟ یہ کہا مولا نہیں جانتا. یہ وہی ہے جو اس رات کی شب میں عبادت کر رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا، یہ وہی ہے. امام کی شناخت نہیں ہے، ایک ظلم ہے. آپ دیکھیے آگے بڑھیں، امام حسن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. امام کو جو الفاظ بیان کیا آپ کا دل سن نہیں سکتا کہ کیا کہا گیا. کہا گیا کہ آپ تو مومنین کے لیے بے عزتی کا باعث ہے، مومنین کو آپ نے ذلیل کرا دیا. خود اپنا کزن عبید اللہ ابن عباس، یہ وہ شخص تھا جس کو امام کی گورنمنٹ میں یمن کا گورنر تھا، معاویہ نے آرمی بھیج کے اس پہ حملہ کیا. اس کے بچے کو اس کی بیوی کے سامنے ٹانگیں چیر دی گئیں، مار دیا گیا، بیوی پاگل ہو گئی. یہ شخص آتا ہے، امام حسن اس کو اپنا فرمانبردار اپنا سپہ سالار بناتے ہیں. پیسے کی خاطر امام کو نہیں پہچانتا، کزن ہے امام کو نہیں پہچانتا، پیسے کی خاطر معاویہ کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. 8,000 کا لشکر لے کے معاویہ کے ساتھ مل جاتا ہے. دیکھیے امام پہ کیا ظلم ہے. 12,000 کے لشکر سے 8,000 لے کے چلا گیا. اب باقی جو ہے وہ کیا ہے؟ کوفے کے مختلف سردار ہیں، اس چکر میں ہے کہ شاید ہمیں کوئی گورنمنٹ کا عہدہ مل جائے. امام مجبور ہو جاتے ہیں امام کہ آ کے صلح کریں. معاویہ نے عجیب طرح سے سازشیں کی ہوئی ہیں، لوگوں کو توڑ رہا ہے پیسے دے کر. لوگ آئے ملاقات کے لیے، امام سے باہر آ کے کہا مبارک ہو. امام سے کوئی بات نہیں ہوئی، باہر آ کے کہا مبارک. لوگ سمجھے شاید کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، تلواریں لے کے دوڑ پڑے. امام جس جانماز میں بیٹھے وہ جانماز کھینچ لی نیچے سے. امام کو دیکھیے امام کتنے مظلوم ہیں. پھر کربلا میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کربلا میں ہوا، میں آپ اکثر مومنین کو بتاتا ہوں، آپ نے اکثر یہ جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ یہ گھوڑے کے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نال، خوش بختی کی علامت. پوچھا کیوں لگے ہوئے ہیں؟ خوش بختی کی علامت ہے. آپ جانتے ہیں کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ یہ کربلا سے شروع ہوا. یہ جو گھوڑوں کے نال لگے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے جناب یہ گھوڑے کا نال ایسا ہونا چاہیے جو گھوڑے کے سم سے اتارا گیا ہو. ایسا نہ ہو کہ باہر خالی کسی آپ نے لوہار سے لے کے آ گئے ہو، نہیں، گھوڑے کے سم سے اتارا گیا ہو. کہاں ہے اس کی تاریخ؟ پیچھے جا کر ذرا پیچھے جا کے دیکھیے. یہ کربلا میں جب گھوڑے دوڑائے گئے ہیں لاشوں پر، اس کے بعد وہ اتارے گئے ہیں کہ یہ تو برکت کا باعث بنے ہمارے لیے. اسلام کہاں چلا جاتا ہے اگر اسلام امام کو نہ پہچانے. نظر آتے ہیں آپ کو؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے. اسلام کا آئین بنانے والوں، اسلام کا آئین بنانے والوں، کیا دین کا اسلام کا آئین بنانے والوں، کیا دین کا آئین اسلام نہیں ہے؟ کل تو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، کل تو کہتے تھے قرآن کافی ہے ہمیں، آج اس پہ بھی سرکار کا ایمان نہیں ہے. نعرہ حیدری. دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے. امام سجاد جب واپس آئے ہیں مدینہ میں، صرف 4 شیعہ نام تاریخ میں موجود ہے، صرف 4 شیعہ موجود. کل کو آپ نے دیکھا تھا حضرت زہرا گھر گھر جا کے کھٹکھٹا رہی تھی. امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے دروازہ کھٹکھٹاتی تھی. لوگوں تمہیں کل تو تھے غدیر میں، تم تھے، ہاں بی بی تھے، لیکن دیر کر دی آپ نے آنے میں. امام علی آتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہاں آئیں گے کل. مولا کہتے ہیں اچھا اگر آؤ گے تو سر منڈوا کے آ جانا، صبح کے وقت اس جگہ پہ چوک پہ آ جانا. صبح دیکھتے ہیں تو صرف 4 آدمی کھڑے ہیں، مقداد کھڑے ہیں، سلمان کھڑے ہیں، ابو ذر کھڑے ہیں. امام کو نہیں پہچانتے، اور امام کو بعض مومنین بھی نہیں پہچانتے. ایک مومن آیا امام کے پاس، کہنے لگا امام آپ بہت شجاع ہیں. امام نے کہا شجاعت یعنی کیا؟ کہا مولا یعنی نہ ڈرنا.
आप किसी से नहीं डरते इसलिए। तो हमने कहा अगर शुजात ना डरना है तो तुम मुझसे ज़्यादा मोमिन हो, तुम मुझसे ज़्यादा शुजा हो। यानी इमाम क्या, कभी देखो मैं ठीक है लोगों से नहीं डरता, लेकिन खुदा से मैं बहुत डरता हूँ, माशाअल्लाह, खुदा से बहुत डरता हूँ। तुम जो है मुझे जो नजर आता है तुम्हारा, तुम खुदा से भी नहीं डरते, तो तुम तो मुझसे ज्यादा बड़े शुजा हो। एक सलावत दे दीजिए। इमाम जाफर सादिक का आपने सुना होगा, 4000 शागिर्द हैं उनके, 4000 शागिर्द, और उन्हीं के बेटे हैं इमाम मूसा काज़िम। 14 साल जेल में, ऑन एंड ऑफ 14 साल जेल में। जब उनको शहीद किया गया तो 3 दिन तक लाशा बगदाद के पुल पर बेड़ियां पड़ी गई। ये इमाम है, ये आइम्मा है हमारे। इमाम रज़ा का एक मुख्तसर वक्त आया, उसके बाद तमाम इमाम कहाँ, कैद में, हिसार में गवर्नमेंट के। ये आइम्मा है, आखिर मजबूर है इमाम के आए और इमामत को मुतारिफ कराएं कि इमाम क्या है। एक सलावत। बस इमाम हादी ने ये ज़ियारतनामा जामे कबीरा तालीम किया। ये ज़ियारतनामा जब शेख अब्बास कुबी ने मफाती में लिखा तो बहुत डर डर के लिखा कि कहीं कोई गुलू का इल्ज़ाम न लग जाए। ये कहा जाता है ना कि आप हुदूद को बढ़ा देते हैं, लेकिन एक बड़ा इल्ज़ाम है कि आप आइम्मा को उनकी हद से निकाल देते हैं, उनके महदूदे से बाहर ले जाते हैं। अरे मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं यहाँ डबलिन में आया हूँ, मुझे डबलिन के नहीं पता कि डबलिन का शहर की जो हुदूद है वो कहाँ से कहाँ तक है, सुभान अल्लाह, मुझे नहीं मालूम। और आप मुझे कहीं लेके जाएं कि जनाब फलां साहब के यहाँ मजलिस है, आइए चलें, मैं कहूँगा आपने मुझे डबलिन की हुदूद से बाहर निकाल दिया। कहेंगे आपको तो डबलिन की हुदूद का नहीं पता, आप कैसे कह सकते हैं कि हुदूद से बाहर निकाल दिया। अगर आप आइम्मा की हुदूद जानते फिर आप ये कहते हैं कि मैंने आइम्मा को, हमने आइम्मा को उनकी हुदूद से बाहर निकाल दिया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। अहले सुन्नत का एक आलिम इब्ने असीर लिखता है, कहता है कि मौला के अमीरुल मोमिनीन के फजाइल दुश्मनों ने इसलिए छुपाए कि उनसे बुग़्ज़ रखते थे, और उनके मानने वालों ने इसलिए छुपाए कि तक़य्या कर रहे थे। कहने कि उसके बावजूद जब मैं निगाह उठा के देखता हूँ तो इतने फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं, आखिर वो किस फजीलत के हामी होंगे कि इन तमाम कैद और उसके बावजूद इस कदर फजाइल सामने आते हैं, छुपाने के बावजूद इतने सामने हैं, तो पता नहीं हकीकत में कितने होंगे। मेरा नबी जो भी कहता है वही से कहता है, और मेरा अली जो भी कहता है वो हक होता है। मेरे नबी को शम्सो कमर से, मेरे अली को शम्सो कमर से मत पहचान, ऐसे काम तो उसका बलाल करता। देखिए मैंने अर्ज किया था कि आज मजलिस का स्टाइल नहीं है, लेकिन आज ये दर्द बयान करना है। यानी तारीख जब पढ़ते हैं तो दर्द, दिल में दर्द उठता है। तारीख में नजर आता है कि एक शख्स दमिश्क में नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद अमीरुल मोमिनीन पे लानत करना भूल जाता है। रास्ते में याद आता है उसको, मस्जिद के याद आता है कि मैंने लानत नहीं की, वहीं खड़े होकर दोबारा नमाज पढ़ता है और लानत करता है। उस जगह पे एक मस्जिद बनाता है और उसका नाम मस्जिद जिक्र रखता है। देखिए क्या क्या हालत है कि किस तरह से अमीरुल मोमिनीन को जिक्र को छुपाया जा रहा है। तो यहाँ मजबूर है इमाम के आए और इमाम ज़मान उसकी तायीद करें। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। सैयद अहमद बिन सैयद हाशिम, ये 1280 हिजरी की बात है। ये रश्त एक जगह है ईरान में, वहाँ रहते हैं, ताजिर हैं। फैसला ये करते हैं कि हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएं। अपना सामान बांधते हैं, चलते हैं,
ایک جگہ پر آتے ہیں جہاں دوسرے ایک تاجر ہیں، ان سے معاملہ کرتے ہیں کہ کوئی قافلہ تیار کیا جائے. وہ کہتے ہیں اس وقت قافلہ نہیں ہے، آپ انتظار کریں، اصفہان سے قافلہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ چلے جائیے. یہ قافلہ اپنا سامان لے کے طرابزون ایک جگہ ہے وہاں جا رہا ہے. یہ تقریباً ٹرکش بارڈر کی طرف ہے. بیچ میں جو ٹرکش بارڈر کا علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، برفانی علاقہ ہے، بہت برف ہے اس جگہ پر. اب سید احمد جو ہے یہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا. میں نے گھوڑے کرائے پہ لیے کیونکہ میں صرف پیسہ لے کے آیا تھا. میں گھوڑے کرائے پر لے کے ان کے ساتھ ساتھ چلا. ایک جگہ آئی ارومیہ کے نام سے. وہاں پر آنے کے بعد میں نے دیکھا یہ آئے میرے پاس، ان کا نام شیخ عبد الجبار تھا. کہنے لگے آ کر کہ سید یہاں پر آگے بہت سخت طوفان ہے، آپ خیال رکھیے، ذرا جلدی آئیے. لیکن ایک دم کہتے ہیں ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے آگے چلتے رہے. ایک دم ہوا تاریک ہو گئی، برف باری شروع ہو گئی اور تیزی سے لوگ بکھرنے لگے. ہمارا قافلہ ہم سے جدا ہو گیا. میں اکیلا رہ گیا. ایک جگہ پہ آ کے رک گیا. صرف برف ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا آگے. میں اس جگہ پہ آ کے رک گیا. مفاتی میں واقعہ شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا ہے. ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ یہاں پر میں آ کے رک گیا. پریشان ہوں، میرے پاس پیسے ہیں کافی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی چور مجھ پہ نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے. یہ ترک علاقہ ہے، ترکی بولنے والے ہیں، میں زبان سے بھی آگاہ نہیں ہوں. یہ ایرانی فارسی زبان بولنے والے ہیں. کہتے ہیں میں ابھی پریشان کھڑا ہوں، سوچتا ہوں کچھ عبادت کر لوں. بیٹھا ہوں ایسے ہی تو دیکھتا ہوں سامنے سے ایک شخص نظر آتا ہے مجھے. باغبان ہے، برف ہٹا رہا ہے اپنے بیلچے سے. 1 منٹ کے لیے میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ میں کہتا ہوں میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، راہ کی تلاش میں ہوں، صبح کا انتظار کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں نافلے کیوں نہیں پڑھتے، نافلے شب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز تہجد پڑھ. میں نماز تہجد پڑھتا ہوں. نماز تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوں پریشان. دوبارہ یہ آتے ہیں، ہاتھ میں بیلچا ہے. کہتے ہیں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا آپ جو بھی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو آپ کو بتایا تھا یہاں قافلے سے بچھڑ چکا ہوں، نہیں جا سکتا. کہتے ہیں زیارت جامع کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں مجھے زیارت جامع یاد نہیں تھی، لیکن میں پڑھنے لگا، پڑھتا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد آئے، ابھی تک نہیں گئے. میں رونے لگا. میں نے کہا دیکھیے مجھے راستہ نہیں معلوم، آگے راستہ خطرناک ہے. کہنے لگے زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ زیارت عاشورہ پڑھی میں نے. کہنے لگے مجھے یاد نہیں تھی، پڑھی میں نے. تھوڑی دیر بعد آئے، کہا تمہیں جانا ہے؟ میں نے کہا جی. کہ آؤ میرے ساتھ. ایک گھوڑا لے کے آئے، آؤ میرے پیچھے گھوڑے پہ سوار ہو. گھوڑے پہ بیٹھ گیا میں. پیچھے میرا جو گھوڑا تھا انہوں نے کہا اس کی لگام پکڑ لو. میں نے اس کی لگام پکڑ کے چاہا کہ اس کو چلاؤں. گھوڑا چلنے پہ آمادہ نہیں تھا. انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں دو اس کی لگام. اس کی ہاتھ کی لگام لی، اس کو لے کے چلنے لگے. کہہ رہا ہے میں نے تھوڑا دیر، انہوں نے بس تھوڑی دیر، کچھ منٹ میں چلا. تو انہوں نے کہا دیکھو سامنے تمہارے قافلے والے ہیں. دیکھا نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے. کہا اتر جاؤ. میں اتر گیا. جب میں اتر کے ان کی طرف دیکھ رہا تو مجھے اچانک خیال آیا یہ تو ترک علاقہ ہے، یہاں فارسی بولنے والا کون؟ مجھے زیارت جامع یاد نہیں تھی، مجھے یاد کیسے آ گئی؟ زیارت عاشور مجھے حفظ نہیں تھی، کیسے میں نے پڑھ لی؟ مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. سمجھ گئے وقت کا امام تھا. دیکھیے وقت کا امام ریکمینڈ کر رہا ہے. اتنی تاکید ہے اس کو. ایک امام معصوم نے اس کو بیان کیا اور وقت کا امام اس کی تاکید کر رہا ہے. اب سمجھ جائیے کہ ہمارے لیے زیارت کس قدر اہم ہے. ہم اس کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے سامنے امام کی عظمتیں واضح ہو جائیں گی. ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنی طرف سے خیال بافی کرنے کی. ہم اپنی طرف سے امیجنیشن کریں. امام معصوم کی تحریر ہے. امام معصوم دیکھیے کیا کہتے ہیں. ایک سلامت پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ. میں تھوڑا تھوڑا آپ کو تفسیر کرتا چلوں.
माशाअल्लाह। सबसे पहले कहते हैं इमाम सलाम भेजते हैं। ज़ियारत आशूर में भी देखिए सलाम भेजते हैं। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा। आखिर ये सलाम की क्या रीज़न है? देखें हम सलाम की क्या रीज़न है। एक एक चीज़ इमाम की मखसूस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। इमाम इतना दकीक गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर क्या कहा? अहले बैत नबुवा, अहले बैत नबुवत। हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं किसी से, प्रूफ है हमारे पास। ये नहीं कहा अहले नबी, बैत नबी, अहले बैत नबी नहीं कहा, अहले बैत नबुवा। समझिए, पहचानिए फर्क दोनों का। बैत नबी यानी नबी का घर, एक मायने बैत नबुवत यानी नबुवत का घर। इमाम मासूम है। बैत नबी यानी नबी का घर, यानी क्या? ये मट्टी, ये लकड़ी, ये पत्थर, इनसे बना हुआ ये घर। और रहने वाले कौन? सारे, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, चाहे पसंद करें या ना करें, वो भी अहल हैं क्योंकि इस घर में रहते हैं। देखिए हम क्यों बहस करते हैं? कहें हमने कब कहा कि क्या कहते हैं जो है बैत नबी, बैत नबुवत। नबुवत यानी क्या? नबुवत समझिए, नबुवत इसका नाम नहीं है दरो दीवार का, नबुवत इसका नाम नहीं है। एक सलावत पढ़ दीजिए। इमाम फरमा रहे हैं सलाम हो आप पर नबुवत के घर वालों, ना नबी के घर वालों, नबुवत के घर वालों। सलाम हो आप पर ए रिसालत के महलो मुकाम। सलाम हो आप पर जिनके पास खुदावंद के मलाइका की रफ्त व आमद है। सलाम हो आप पर मंजिल गाहे वही। एतराज, फौरन एतराज आता है ना। एतराज किया, अरे ये बड़ी खुदनुमाई कर रहे हैं, ये कैसे इमाम है इनके, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, खुदनुमाई करते हैं। जवाब देंगे उनको, अच्छा आप कहते हैं हम खुद शनासी करते हैं, खुद नुमाई करते हैं, अच्छा ये बताइए ये क्या आ रहा है? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। क्या अल्लाह खुद नुमाई कर रहा है? अल्लाह खुद नुमाई कर रहा है। दूसरी जगह कह रहे हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, वो हई है, वो कय्यूम है। क्या खुदा खुद नुमाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना खुद नुमाई। यानी क्या? अच्छा एक प्रोडक्ट आई आपकी नई, बिल्कुल नई प्रोडक्ट है बिल्कुल, और कोई इससे आगा नहीं है। आप उसको एक्सपो में लेके जाते हैं, आप उसका सिंपोजियम करते हैं, आप उसके लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, आप क्या खुद नुमाई कर रहे हैं? आप कहेंगे भाई आपको पता नहीं है इनकी हैसियत, हम मजबूर हैं आपको बताने के लिए, इसके अलावा चारा नहीं है। खुदा बताने पे मजबूर है। क्यों बताने पे मजबूर है? क्योंकि आप खुदा को पहचान नहीं सकते, बस आइम्मा खुद मजबूर है कि आपको बताएं कि हम कौन हैं। एक सलावत दे दीजिए। सलाम की अहमियत को समझिए, यह मोमिनीन के लिए है। इमाम जी ने अर्ज किया था कि हर जगह पे जब इब्तिदा करते हैं ज़ियारत की तो सलाम से शुरू करते हैं। देखिए सलाम यानी एक कांटेक्ट लोगों का, दो अफराद का, जब दो अफराद मिलते हैं तो एक उनका प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है। कोई खाम होकर किसी को वो करता है सलाम, यानी सलाम कहना चाहता है, कोई किसी का मुंह चूम कर, किसी का माथा चूम कर, तो किसी के पैर चूम कर। इस्लाम से पहले जो अरब एक दूसरे को करते थे तो एक हय्याक अल्लाह कहते थे, यानी तुम्हें जिंदा रखे खुदा। इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा ये कहा करो अस्सलामु अलैकुम। क्यों कहा? सलाम के माने एक तरह से दुआ भी है, सलामती के हैं। सलामती के माने क्या है? सलामती के माने ये हैं कि आपको मेरी तरफ से मुकम्मल प्रोटेक्शन है, आप मेरी तरफ से सालिम हैं,
نہ اب جسمانی طور پہ میں آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، نہ میں مانوی طور پہ آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، نہ میں ظاہری طور پہ آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، نہ میں باطنی طور پہ آپ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور دیکھیے اہمیت دیکھیے، خود قرآن میں آ رہا ہے سلام آل یاسین، مختلف جگہ پہ مختلف اس پہ سلام آ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں نماز کے اندر جب آپ آ رہے ہیں، نماز کو تمام نہیں کرتے جب تک آپ 3 دفعہ سلام نہیں پڑھتے، رسول اللہ پہ سلام بھیجتے ہیں، رسول اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں گڈ مارننگ، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں گڈ آفٹر نون کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں، ہم ان کے ساتھ ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ آپ کو ہماری طرف سے سلامتی ہے، مکمل سلامتی، آپ کو ہماری طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم یہ عہد کر رہے ہیں امام سے، آپ کو ہماری طرف سے کسی قسم کا رنج نہیں پہنچے گا، ہم آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آپ کو ہماری وجہ سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہاں پر امام جب کہہ رہے ہیں، کیونکہ امام سے پوچھا گیا آپ تعارف کرائیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام کی زیارت پہ جائیں، کس طرح سے ہم امام کی زیارت کریں؟ امام نے کہا اس طرح زیارت کرو، جاؤ جا کے امام کو سب سے پہلے بولو السلام علیکم، آپ کو سلامتی ہو ہماری طرف سے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کو آپ کو تکلیف ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، میں اپنے ساتھ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو، لیکن ہم یہ جو ہمارا جو یہ مجالس ہیں، یہ ہمارے لیے موقع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے مزید کنیکٹ ہوں۔ دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ میرا اپنا کوئی بیٹا ہو اور میں اس کو یہ کہوں، یا میں کسی کا بیٹا ہوں، میرے والد مجھ سے کہتے ہیں بیٹا آپ پڑھیے، پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی پروگریس کے لیے اہم ہے، آپ جو ہے پلیز رات کو برش کر کے سوئیے، آپ ٹائم پہ کیا کہتے ہیں یہ کام کیجئے، آپ جو ہے سگریٹ نہ پیجئے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ فلاں کام نہ کیجئے۔ اچھا میں ان کی بات سن رہا ہوں، جی بابا جی بابا، بات ایک بھی کہنا ایک بھی نہیں مان رہا، لیکن کیا کہتا ہوں آئی لو یو، آئی لو یو ڈیڈ، آئی لو یو ڈیڈ، آئی لو یو ڈیڈ۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب اپنی آنکھوں میں، مان نہیں رہا میں کوئی آپ کی بات، لیکن مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ باپ کیا کہے گا مجھے؟ باپ کیا کہے گا مجھے؟ کہے گا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، محبت میری محبت وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میری محبت وہ ہے جو اس پہ عمل کرو وہ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، میں نے جو آپ سے کہا نا کہ ہم امام کو یہ سمجھتے ہیں کہ امام بس مسئلہ خلافت کا تھا، نہیں خلافت کا تھا۔ امامت کو اگر ہم سمجھیں، امامت میں خلافت ایک چھوٹا سا پیس ہے، چھوٹا سا پیس ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام خلیفہ نہیں بنے تو امام نہیں رہے، امام جب بھی امام تھے۔ خلافت ایک چھوٹا سا عہدہ ہے، اس کے علاوہ ان کے عہدے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ابھی خلافت دور دور تک نہیں آئی ہے، ابھی دعوت ذو العشیر ہے، تو یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا وصی، میرا خلیفہ، میرے بعد جو اس دین کو چلائے گا وہ یہ ہے، یعنی دین کی حفاظت، دین کا حفظ، دین کو پروپیگیٹ کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف امام حسین نے خلافت کے لیے کیا کہتے ہیں جو ہے نا جان دی تھی؟ دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، خود امام کیا فرما رہے ہیں۔ امام کا لیٹر جو انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا، پورا شروع میں لیٹر ہے، سلام ہے، تمام چیزیں ہیں بھائی کے نام، آخر میں کہتے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی۔ انما میں نے آپ کو کہا تھا پہلے، اس کے معنی ہوتے فقط، اونلی، میں صرف اس لیے قیام کر رہا ہوں، صرف اس لیے میں خروج کر رہا ہوں تاکہ طلب اصلاح کروں، اصلاح کروں۔ کس کی اصلاح کروں؟ امت جدی۔ عزیزو، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں امت جدی میں شامل نہیں ہوں؟ تو بس امام کا قیام اس لیے تھا کہ امت کی تمام کے تمام جو بھی امت ہے اس کی اصلاح کرے۔ کوئی مسئلہ تھا وہاں پر، امام نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یزید قابل اصلاح نہیں ہے، امت قابل اصلاح ہے، امت کو کیا کہتے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو کیا آج اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ بس سمجھ لیجئے کہ امام اگر کیا کہتے ہیں ہم اصلاح کے خلاف جا رہے ہیں تو امام کہیں گے کہ مجھے پھر نکلنا پڑے گا لگتا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے جد کی سنت فراموش کر دی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور
साबित होता है, कुरान के अंदर एक आयत है इसी लहजे में, हजरत शुएब फरमा रहे हैं इन उरीदु इल्लल इस्लाह, मैं सिर्फ इस्लाह चाहता हूं। देखिए हजरत शुएब किसी गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर रहे थे, ये नबी का ओहदा है, नबूवत का ओहदा है। अब आपको समझ में आ रहा है नबूवत, अहले बैत नबूवा। यहां पर समझिए इमाम की दावत बाहर किस लिए है? इमाम हाफिज दीन है, अहकाम और वाजिबात को इजरा करने वाले हैं, मुहर्रमात से मुआशरे को बचाने वाले हैं। एक सलावत पढ़ लीजिए। बस नबूवत यानी तजल्ली गाह मजहर इलाही है, ये वो जगह है। इसीलिए कहा मौज़ुउर रिसाला, यानी रिसालत की मंजिलगाह। यानी क्या? यानी पैगंबर रिसालत को खुदा से वसूल करेगा और आइम्मा को देगा। और दूसरी जगह पर अंबिया को कहा है खुदा ने उमना है, ये अमीन है या अमना वही है, अमीन है। अमीन कभी खयानत नहीं करता। हम बरादरान अहलत से उम्मत से पूछें कि अगर ये अमीन थे तो मरने के बाद भी अमीन है या नहीं है? तो ये अमानत किसको सौंपी उन्होंने? ऐसे ही छोड़ गए। आप किसी सफर पे जाते हैं कि अपनी कीमती चीज ऐसे ही छोड़ जाते हैं या किसी अमीन के पास रखवा के जाते हैं, या ऐसे ही दे दिया कि अब आ जाए अबू बकर, अब आ जाए उमर, अब आ जाए उस्मान, उसके बाद आ जाए मुआविया, उसके बाद आ जाए यजीद, उसके बाद आले मरवान, आले अब्बास, ये सब आ जाए। इसीलिए नहीं ये छोड़ा। बस हम जब कहते हैं इमाम मरवान है मौज़े और रिसाला, हम है वो जगह जहां रिसालत की महलगाह है। हम एक सलावत पढ़ मुख्तलिफुल मलाइका, हमारे घर वो हैं, हम वो हैं जहां मलाइका की आमद और रफ्त है। ये नहीं कहा एक दफा आते हैं, दो दफा आते हैं, मुस्तकिल आते हैं, आमद और रफ्त है। सलावत इमाम फरमाते सलाम हो आप पे मादिन रहमा। मोमिनीन इसको समझ जाएंगे, दिल खुश हो जाएंगे आपके। मादिन क्या मायने है? मादिन के माइंस कहते हैं अपने जवानों के लिए। माइंस किस चीज की माइन है? ये रहमत की माइन। सलाम हो आप पे रहमत के माइंस। अच्छा, माइंस में और मखजन में क्या फर्क है? देखिए माइंस जो होती है वो किसी चीज को प्रोड्यूस करती है, मखजन क्या करता है? किसी चीज को स्टोर करता है। माइंस जो है प्रोड्यूस कर रही है किसी चीज को। क्या कह रहे हैं इमाम? मखजन मादिन रहमा, रहमत को प्रोड्यूस करने वाले हैं। यानी क्या? रहमत क्या है? पहले देखिए खुदावंद ताला फरमा रहा है कि वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन। ये जो रहमत है वो हर चीज पर है। और जब मुफस्सरीन इसको तफसीर करते हैं तो कहते हैं रहमत हर चीज है। वजूद रहमत है, इल्म रहमत है, कुदरत रहमत है, हर चीज रहमत है, हत्ता मर्ग रहमत है। यानी हर चीज जिसपे शय का इतलाक होगा वो रहमत के दायरे में आएगी। सुभान अल्लाह। और ये कौन है? उस रहमत को ईजाद करने वाले मादिन। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मैं आपको अब इमाम सादिक के कौल पे लेके जाता हूँ। यानी तमाम मौजूदात आलम की पैदाइश, चाहे वो जमातात हो, नबातात हो, चाहे जिन्न और मलिक हो, उनका सोर्स वजूद इमाम है। बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। प्रूफ लेके आना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर से। मैंने कहा था ना, इसलिए मैं आज मजबूर हुआ इस लहजे में आने पर। इसके बगैर चारा नहीं होता। हमें फुर्सत नहीं मिलती इन बातों को करने की, हमें फुर्सत नहीं मिलती। हम वो अपने टोन में चलते हैं तो नहीं कर पाते। हमें मजबूर है कि आज हम कभी कभार आए, अपने इमाम मासूम के कलाम को आंखों से लगाएं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
صحیح کہا ہے غلط کہا ہے. باہر کسی معمم کو آ کر بتانا پڑے گا کتابوں سے نکال کے نہیں ایسی کچھ چیزیں ہیں. امام فرما رہے ہیں ان اللہ خلقنا احسن خلقنا، خدا نے ہم کو خلق کیا اور کیا خوبصورت خلق کیا. صورنا فاحسن صورنا، ہمیں درست کیا اور کیا خوبصورت درست کیا. یعنی کیا ظاہر و باطن دونوں طور پہ ہم مکمل طور پہ احسن ہیں، خوبصورت ہیں. یعنی ہمارے باطن میں بھی کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یہاں سنیے گا خالد صاحب کہا تھا نا عین اللہ، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں امام. وجعلنا عینہ فی عبادہ وجعلنا عینہ فی عبادہ، ہم کو قرار دیا عینہ اپنی آنکھیں فی عبادہ اپنے بندوں کے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان خدا نے ہمیں اپنی آنکھیں قرار دیا. پتہ چلا عین اللہ کیوں کہتے ہیں. اچھا دیکھیں ید اللہ کیوں کہتے ہیں. وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةُ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور ہمیں کیا قرار دیا؟ ہمیں دست قرار دیا. کون سا دست؟ دست رحمت قرار دیا اپنے بندوں کے سروں پر. اور سنیے اور سنیے، کہا تھا نا منبع فیض ہیں، ہر چیز یہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے. معدن الرحمہ، اب مطلب سمجھ میں آئے گا. وَبِنَا، ہمارے ذریعے اسمرت الاشجار، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شجر ہے وہ پھل دیتے ہیں، ہماری وجہ سے درخت پھل دیتے ہیں. وَعَيْنَةِ الثَّمَارِ، اور یہ جو پھل ہیں یہ پکتے ہیں ہماری وجہ سے. وَجَرَتِ الْأَنْهَارِ، اور یہ دریائیں ہم سے ہماری وجہ سے بہتے ہیں. اس کے بعد امام کہتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَعْبُدُ اللَّهِ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی. ایک سلام امام فرماتے ہیں سلام ہو خزان العلم پر. یعنی کیا مولا کیا کہیں گے؟ خزان یعنی جم ہے خازن، خزانے دار. کس کا خزانے دار؟ علم کا خزانے دار. اب دیکھیے اب نہ کہیے گا کسی اور کے در پہ جائیں علم لینے کے لیے، علم کا خزانے دار کے پاس جائیں گے. علم کا جو اسٹوریج ہے اس کے خزانے دار کے پاس پہنچیں گے. دیکھیں علم خدا ایک بحث ہے پوری کلام کے اندر. علم خدا ذاتی خدا ہے، عین خدا ہے. اشاعریوں نے، یہ اشاعری جو ہیں آج کل میجورٹی اہل سنت کلام میں اشاعری ہیں. اشاعریوں نے بہت بڑا اشتباہ کیا. سمجھ میں نہیں آتا چیزیں ان کی، سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. علم الگ ہے، علم پہلے تھا یا نہیں تھا. ذات ہے خدا کی الگ ہے. تو انہوں نے کہا 8 چیزیں الگ ہیں، خدا الگ ہے. ہم پہ کہتے ہیں شرک کر دیا. ہم کہیں آپ نے شرک نہیں کیا، آپ نے 8 صفات الگ کر دی، خدا الگ کر دیا. ہم تو دلیل سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں. آپ شرک کر رہے ہیں. آپ نے 8 صفات، علم الگ ہے، خدا الگ ہے. علم بھی قدیم ہے. اچھا تو علم کو پھر کس نے پیدا کیا؟ امام کے در سے دور ہوگے تو یہی ہوگا. اب یہاں پر یعنی کیا؟ خزان العلم. دیکھیں علم خدا کا تو نہیں پہچانا جا سکتا، جیسے خدا کی ذات نہیں پہچانی جا سکتی. تو کون پہچانائے گا؟ خزانے دار پہنچوائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ائمہ کا مقام کیا ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں. پہلے آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو علم ہے خدا کا وہ تو ذاتی ہے، لیکن وہ جو ائمہ کو دیا گیا وہ افاضی ہے، یعنی خدا نے دیا ہے. خدا نے دیا ہے. لیکن اب ذرا اس کو سمجھیے کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں میں بڑا کنفیوژن رکھتا ہے. آیا علم امام کے پاس، نبی کے پاس آخر غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟
ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایک جگہ میں ڈیزرٹ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ڈیزرٹ پہ، اونٹ گم ہو گیا، کہہ رہے ذرا اونٹ ڈھونڈو، اب اونٹ ڈھونڈ رہے سارے لوگ، پیغمبر کا اونٹ نہیں مل رہا، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں نہیں مل رہا، اب منافق بھی ہیں وہاں پر، کہتے ہیں کیسا پیغمبر ہے؟ ابھی تو اس نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مجھے زمین و آسمان کا علم ہے، اپنا اونٹ نہیں ڈھونڈ سکتا، دیکھیے سمجھیے اس کو، اونٹ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ آئے کچھ درد دل رکھنے والے، مولا یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہا اچھا یہ کہہ رہے ہیں، اب میں پردہ ہٹا دیتا ہوں، پردہ ہٹایا، کہا جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک درخت ہے اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے، لے آؤ، ماشاءاللہ، جاؤ لے آؤ۔ پوچھا مولا یہ کیا تھا؟ مولا نے کہا دیکھو ہماری ذمہ داری اس جگہ پر تم جیسے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، ایسا ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں ایک پردہ پڑا ہوں یہاں پر اور میرے ہاتھ میں طاقت ہے پردہ ہٹا کے جب چاہے دیکھ لوں، لیکن میں نے کہا نہیں پردہ نہیں ہٹا رہا، مجھے عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، سبحان اللہ، عام لوگوں کی طرح بسر کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں، قدرت و توانائی بھی ائمہ کی اسی طرح سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی وقت، دیکھیے جب امام کی نگاہ حضرت علی اکبر پر تھی، نظر ولایت تھی، مجال ہے کوئی بال بیکا کر، بال بیکا نہیں کر سکتا، قدرت ہے، قدرت ہے، لیکن امام قدرت کو استعمال نہیں کرتے، عام ہے، کیونکہ کیا ہماری گائیڈنس کے لیے ہے۔ اگر معجزوں کے ذریعے اس دنیا کو سب چیزیں چاہیے، ہماری گائیڈنس نہیں ہو سکتی، ہم حق و باطل کو نہیں پہچانیں گے، ہم فوراً کہیں گے امام آپ ہی آئیں، آپ ہی مار دیں، آپ ہی سوچ کر دیں، امام کہیں گے نہیں، یہاں پر ہمیں عام اس میں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ہم اس کو ہٹانے میں مجبور ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھو، اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَمُنْتَهُ الْحِلْمِ وَأُصُولُ الْكَرَمِ۔ دیکھیں کرم ہم نے سمجھے، کرم کیا ہے؟ کرم جب ہم آتا ہے تو ہمیں ذہن میں آتا ہے جود و بخشش، کسی نے بخشش کر دی، سخاوت، نہیں صاحب کرم یہ نہیں ہے۔ کرم کیا ہے؟ کرم یہ ہے کہ جب کوئی دے تو اس کے عوض میں کچھ نہ مانگے، یہ کرم ہے۔ کرم کیا ہے کہ اسیر آئے، یتیم آئے، مسکین آئے، اس کو جواب میں دینے کے بعد کیا کہیں؟ ہم تم سے اجر بھی نہیں چاہتے۔ اچھا کرم یہ نہیں ہے کہ دیا میرے لیے دعا کرنا، نہیں کچھ بھی نہیں مانگنا، نہ مادی نہ مانوی نہ کچھ بھی، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے۔ اب دیکھیے کرم کی مثال دوں آپ کی ذہن میں تمام کروں۔ کرم اس خاندان کا جز ہے۔ حضرت سکینہ ایک عورت لبنان سے، اس کی بیٹی فالج میں ہے، آپ کو معلوم لبنان سوریا کے برابر میں چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، وہاں سے بچی فالج ہے، اپنے علاج کے لیے سیریا آتی ہے، بڑا ملک تھا، اپنے علاج کے لیے وہاں پہنچتی ہے۔ جب وہاں آتی ہے تو اتفاق یہ ہوتا ہے کہ حضرت سکینہ کے جو مزار ہے اس کے قریب اس کو ہوٹل ملتا ہے، بچی اس کی وہاں پر، اب یہ وہاں پہ رہ رہی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا حضرت سکینہ کون، اتفاق سے عاشور آ جاتا ہے، آپ دیکھتی ہیں لوگ جوق در جوق، جوق در جوق جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ لبنان سے آئیے، دوسری جگہ سے آئیے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام حسین کی بیٹی ہے یہ، کہتے ہیں امام حسین کون ہے؟ کہا ہمارے پیغمبر کے نواسے۔ کہتے اچھا،
ایک دل میں آتا ہے چلوں میں بھی. بچی کو لاک کرتی ہے گھر میں اور چلتی ہے, جاتی ہے. اب دل اس کا عجیب ہو رہا ہے, جاؤں یا نہ جاؤں, پھر بھی جاتی ہے. بس دیکھتی ہے اس کو, وہاں ایک نوحہ خوان مصائب یا جو بھی پڑھ رہا تھا, اس کی سمجھ میں آتی ہے عربی میں. یہ رونے لگتی ہے, روتی جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے. ایک صدا آتی ہے, اے عورت اٹھ, جا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف. یہ اٹھ کے واپس آتی ہے, دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے بچی کھیل رہی ہے. کہتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہتی ہے میں کچھ نہیں, میں ایک بچی آئی میرے پاس, کہنے لگی اٹھ جا, آؤ کھیلیں. میں نے کہا کیوں, میں تو نہیں اٹھ سکتی. کہا کچھ نہیں, بس بسم اللہ پڑھ اور اٹھ جا. عزاداروں, یہ بچی اٹھ جاتی ہے, کہتی ہے ابھی میں اٹھی تھی تو آپ آ گئی. دیکھا آپ نے کتنا کریم خاندان ہے, ان کے بچے بھی کتنے کریم ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. مگر عزاداروں یہی سکینہ ہے, یہ باپ کی اتنی لاڈلی, باپ کے سینے پہ سونے والی. عاشور کی شام, بابا کہاں ہے, ڈھونڈ رہی ہے بابا کو. ارے ظالموں نے اس کو نہیں چھوڑا, اسے کوٹے میں آگ لگی ہے. ایک مرد آتا ہے اس کی طرف, یہ کہتی ہے شیخ ہماری ساری چیزیں لوٹ لی گئی, مجھے معلوم نہیں, میں سیدوں کی اولاد ہوں. وہ کہتا ہے بی بی میں چاہتا ہوں آپ کی آگ بجھا دوں. یہ بچی روتی ہے, صحرا میں چلی جاتی ہے. حضرت زینب تلاش کر رہی ہے, سکینہ نظر نہیں آ رہی. ارے سکینہ نظر نہیں آتی, ڈھونڈتی بھی پہنچتی ہیں, دیکھتی ہیں امام کی لاش پہ سکینہ لیٹی ہے. ارے سکینہ تجھے کیسے پتا چلا امام کی باڈی ہے؟ کہتی ہے ماں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی تو مجھے آواز آئی, سکینہ میرے پاس آ جاؤ, سکینہ میرے پاس آ جاؤ. اجرکم اللہ. عزاداروں, سکینہ کو یہاں سے قیدی بنا کے لے جایا گیا. راستے میں تازیانے ہیں, چھڑکیاں ہیں, ظالموں کی دھتکار ہے, تھپڑ ہے. ظالموں, عزاداروں, ظالم یہ ظالموں نے زندان میں ڈال دیا. زندان میں آپ ایک رات خواب سے اٹھتی ہے, بابا شزید جاگ جاتا ہے. بابا کا سر لایا جاتا ہے, بابا کا سر کیسے ہی نظر آتا ہے, اپنی گود میں لے لیتی ہے. ارے بابا آپ کا سر کس نے کاٹ دیا, آپ کی داڑھی کو کس نے خون میں تضاد کرا دیا. ارے بابا مجھے بچپن میں کس نے یتیم کر دیا. سر پہ سر رکھتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے. حضرت زینب کہتی ہے ارے بیٹا سجاد دیکھو. دیکھتے ہیں, کہتے ہیں پھوپھی اماں. سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی.